बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ये अहम खबर कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पर ये मुज़ाकरात आज के लिए मुकम्मल हो गए हैं। राब्ता हुआ है, हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, फ़ोन लाइन पर राब्ता हुआ है और इस मुज़ाकरात के पहले हिस्से की तकमील की खबर आ गई है। क्या हुआ है? ये डीजीएमओस की सतह पर राब्ता था। तो इससे आगे क्या? भारत ने पहले कहा था कि इससे आगे बात नहीं होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे आगे बात होगी। आज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। अब अगला हिस्सा कब होगा, इसका अगला दौर कब होगा, हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी खबर भारत से ये सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी आज खिताब करेंगे भारत के वक्त के मुताबिक 8 बजे अपनी कौम से। तो नरेंद्र मोदी साहब अपनी कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2 बार ये मरहला मुकम्मल होने के बाद खिताब कर चुके हैं। भारत में नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, अब भी मजाक उड़ाते हुए, कि मुमकिन है जंग के बाद, मार खाने के बाद मोदी जी आए और आकर कैजुअली आराम से ये कहकर चले जाएं कि आपको ये जो बुधा पूर्णिमा का त्यौहार है, ये त्यौहार मुबारक हो, और उसके बाद वो निकल जाएं। लेकिन इस सूरत हाल में, जो इंडिया पाकिस्तान के बाद जंग की सूरत हाल है, नरेंद्र मोदी बात करेंगे। भारत ये कहता है कि इससे आगे बात नहीं होगी और आलमी ताकतें ये कह रही हैं कि इससे आगे बात की जाएगी। इस बातचीत में होना क्या है? जो इंडियन साइड है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ये बातचीत सिर्फ डीजीएमओस के लेवल पर होगी, इससे आगे नहीं होगी। ये हो जाएगी, इससे आगे नहीं होगी। और जयशंकर ने ये कहा कि हमारी हुकूमत के ऑफिशियल्स बातचीत करें पाकिस्तान से, ये नहीं होगा। तो भारत एक बार फिर भाग रहा है, फरार हो रहा है। और भारत ने खुद एग्री किया, भारत ने माना, भारत ने मुतालबा किया, भारत को इंटेलिजेंस मालूमात मिली और दी गई, बल्कि भारत को, कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, कितनी बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। तो उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि सीज फायर करवाइए, सीज फायर करवा दिया गया। तो उसके बाद अब भारत इनसे भाग रहा है। भारत कहता है सिर्फ एक चीज पर बात होगी कि हमें जो आज़ाद कश्मीर है वो वापस मिले और दहशतगर्दी, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा किसी चीज पर पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, इस बारे में मैं पहले आपको बताऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान ये मुज़ाकरात कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किस पोजीशन पर ये मुज़ाकरात कर रहा है, किन पॉइंट्स पर ये मुज़ाकरात करेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहते हैं 3 इश्यूज पर बात होगी। इसमें भारत की भी ख्वाहिश पूरी हो रही है, भारत की भी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है कि दहशतगर्दी पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया है। दहशतगर्दी पर बात क्यों करेंगे? इसलिए कि दहशतगर्दी का सामना दोनों मुल्कों को है और इंडिया के एलिमेंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इंडिया का ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के एलिमेंट्स इंडिया में दहशतगर्दी करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में कश्मीर है, दहशतगर्दी है, पानी है, इन पर बात होगी। और दहशतगर्दी की गुज़श्ता 20 या 30 साल से हर शक्ल का पाकिस्तान शिकार रहा है। ख्वाजा साहब जी कहते हैं कि मौका अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, कि बैठें, बातचीत करें, मसाइल को हल करें। और ट्रंप ने मसले कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। कश्मीर का मामला ज़ेर बहस आना चाहिए। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए और कोई, जाहिर है कि कोई सबूत नहीं दिया गया। कोई सबूत ना देकर भारत ये चाहता था कि वो बने इसराइल, पाकिस्तान को बनाए गजा, और अमेरिका जिस तरह से गजा के मामले पर चुप है उसी तरह से चुप रहे। ये जो आलमी ताकतें, अमन का चैंपियन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, वहां से होने वाली कोशिशें, ये बातें हो रही ना, ये बातें कहां थी? यानी इंडिया ने शुरू किया तो क्या ये बातें थी? उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया, क्या ये बातें थी? इंडिया ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक खातून मुसलमान, एक खातून हिंदू, विक्रम मिस्री दरमियान में इसको बताना शुरू किया, क्या ये बात थी? पाकिस्तान ने अपना केस दुनिया के सामने रखना शुरू किया, क्या ये बात थी? नहीं, सिविलियंस पर हमला किया गया
اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بےہودگی یہ تھی کہ انڈیا کی جانب سے جو ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی، اس نے کہا لاؤ پہلگام کے ثبوت دو، یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ سینڈ کرو. تو تب بھی دنیا یہ بات نہیں کر رہی تھی. پھر اس کے بعد ڈرونز کا سلسلہ شروع ہوا، تب بھی دنیا یہ بات نہیں کر رہی تھی. پھر اس کے بعد نور خان، شورکوٹ، مرید ایئر بیس، سکھر، یہ انڈیا نے شروع کیا. رحیم یار خان، یہ انڈیا نے شروع کیا. تب بھی کوئی بات دنیا نہیں کر رہی تھی. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو مار پڑے اور ٹھیک ٹھاک مار پڑے. پھر پاکستان نے جواب دینا شروع کیا، اور جواب اتنا بھرپور تھا، اتنا زوردار حملہ تھا کہ نریندر مودی کے دیس میں ہم نے چیخیں سنی اور ہم نے آنسو دیکھے اور ہم نے وہاں پر بولتی بندوق دیکھی. پھر اس کے بعد وہاں سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے، ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب یہ نظر آنے لگے نا کہ اپنا فائٹر ہار رہا ہے، تو یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ گھنٹی بجوا دیتے، راؤنڈ ختم، رک جاؤ ابھی، اب تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس سے پہلے جب پاکستان کے خلاف اٹیک ہو رہا تھا تو یہ مطمئن تھے، چپ تھے، خاموش تھے. اور جب پاکستان نے جواب دے کر مارنا شروع کیا تو پھر فوراً گھنٹی بجوا دی گئی کہ رک جاؤ. تو یہ عالمی طاقتوں نے انڈیا کو مار پڑتے دیکھ کر کیا تھا، اور کوئی معاملہ نہیں تھا. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دہشت گردی پر بات ہوگی، اور جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے، آزاد کشمیر، وہ کشمیر ہمیں ملے، اس پر بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں کریں گے. یعنی پاکستان کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پانی کے مسئلے پر، انڈس واٹر ٹریٹی پر بات ہو، اور اس کے علاوہ بات ہو دہشت گردی پر تو دو طرفہ بات ہو، اور کشمیر کے مسئلے پر عالمی طاقتیں درمیان میں آئیں. انڈیا اس سے کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ انڈیا استصواب رائے کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انڈیا حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتا. جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ جب نعرہ لگاتے ہیں نا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، تو بھارت اس حقیقت کو جانتا ہے. تو بھارت برداشت نہیں کر سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ نریندر مودی کے منہ پر، اس کے عزائم کے منہ پر، بھارت کے منہ پر ایک کالک پوتے جو سب سے بڑی کالک ہو، اور دنیا اس تاریخ ساز فیصلے کو دیکھے. میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں کہ ممکن ہے استصواب رائے میں یہ فیصلہ جب رکھا جائے لوگوں کے سامنے کہ ان میں سے کسی ایک کے حق میں ووٹ کیجئے، آپ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ایک آزاد حیثیت چاہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک رائے کے حق میں ووٹ دیجئے. تو یہ ممکن ہے کہ ان کا فیصلہ ایک آزاد حیثیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، ایک لمحے کو مان لیجئے. لیکن وہ بھارت کے ساتھ جائیں گے، اس سے کون ڈر رہا ہے؟ یعنی اگر آپ نے ان کو اتنی بہتر زندگی دی ہوئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اس بات سے کون ڈرتا ہے؟ اس بات سے ڈرتی ہے نریندر مودی کی ہندوتوا والی سرکار، اور ان کو یہ یقین ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شملہ ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا، دو طرفہ معاملات دو طرفہ طور پر طے ہوں گے اور کوئی درمیان میں نہیں آئے گا. تو یہ انڈیا کی حالت ہے. پاکستان بہرحال ان 3 نکات پر بات کرنا چاہتا ہے. ڈی جی ایم اوز کے بعد سیاسی سطح پر رابطے ہوں گے، اور یہ رابطے امریکہ کروائے گا، امریکہ اس میں درمیان میں پڑے گا تو بات چیت ہوگی. یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم بات کریں گے ہی نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2 سال کے شیئرز ہیں. 2 سال کے شیئرز آئے ہیں 296 یورو تک، 296 یورو تک. اور یہ کتنے پرسنٹ گراوٹ ہے 5 دن میں؟ یہ تقریباً 10.63% گراوٹ ہے، اور یہ 35 یوروز کی گراوٹ ہے. 2 سال کے شیئرز میں 5 دن میں 35 یورو کی گراوٹ. جبکہ دوسری طرف چائنیز کمپنی جو J10C بناتی ہے، چینگڈو، ان کے جو سٹاکس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے 40% کا اضافہ. یعنی اگر ان کے شیئر کی قیمت 100 تھی تو وہ اب 140 ہو چکی ہے. یہ چینگڈو کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ چینگڈو کا جو J10C اپنی برتری قائم کر چکا، ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم اپنی برتری قائم کر چکا، ان کا اسٹرائک سسٹم اپنی برتری قائم کر چکا. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پاکستان ایئر فورس کے شاندار پائلٹس نے، ماہر پائلٹس نے، ہوا بازوں نے اپنی برتری قائم کی، اپنی برتری ثابت کی، اور پھر اس کے بعد چینگڈو کے شیئرز یہاں پر پہنچے ہیں. اب اس سے آگے کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان مذاکرات کرے گا، تو یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب یا وزیر دفاع خواجہ آصف وہ مذاکرات نہیں کریں گے. موجود تو وہ ہوں گے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن
پھر آپ کو بیکنگ ہوتی ہے پورے ملک کی، آپ کے پاس ویٹنگ ہوتی ہے اداروں کی، یعنی صرف فوج کی نہیں، آپ کے پاس دفتر خارجہ کی، دیگر اداروں کی ویٹنگ ہوتی ہے، پوری تیاری کروائی جاتی ہے اور اس تیاری کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی اس حکومت کو، جو میاں نواز شریف کی جماعت کی حکومت ہے، پبلک سینٹیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، پھر بات کرنی پڑے گی۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ پی او کے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، تو ہم اللیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ بات کریں گے دہشت گردی پر، تو پاکستان دہشت گردی پر بات کرے گا۔ یہ جو آپ نے ہمارے بچے شہید کیے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، تو پھر پاکستان اس پر بات کرے گا۔ اور اسی طرح سے پاکستان پانی پر بات کرے گا۔ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان سے پانی کے مسئلے پر بھی بات نہیں ہوگی۔ انڈس واٹر ٹریٹی جس جگہ ہے اس جگہ ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دریاؤں میں واپس پانی چھوڑا گیا، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ گڈ ول جیسچر ہے۔ یہ گڈ ول جیسچر نہیں ہے، یہ پاکستان کی جانب سے جو مار ماری گئی اس کے بعد شرافت سے پانی کھولا گیا ہے۔ کیا انڈیا اس شرافت پہ قائم رہے گا؟ نہیں، مجھے چانس نظر نہیں آتا۔ انڈیا جو ہے وہ ابھی عالمی طاقتیں درمیان میں آئی ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ تو پاکستان کو اس مسئلے پر بھی صاف طور پر بات کرنی ہوگی کہ آپ پانی ہمارا نہیں روک سکتے۔ پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے کسان کے لیے، پاکستان کی فصلوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، زندگی کے لیے پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو پانی پر بات کرنی ہوگی پاکستان کو، اور صاف انداز میں بات کرنی ہوگی۔ یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو بگلیہار ہے، رتلے ہے، کشن گنگا ہے، یہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ پاکستان کو صاف طور پر بتانا ہوگا، اس کے بغیر ان کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ اور ورلڈ بینک کے سامنے بھی بہت بھرپور انداز میں اس حکومت کو اپنا مقدمہ رکھنا ہوگا، کیونکہ ورلڈ بینک درمیان میں گارنٹر ہے، اسی کے ذریعے اور صاف انداز میں منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر کے پاکستان نریندر مودی کے ان عزائم کو، کمزور ہوتے نریندر مودی کے ان عزائم کو بالکل شکست دے سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔